آج کل دین کے بارے میں طرح طرح کی کئی کنفیوز کرنے والی باتیں ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح سے ہمارے ہاں آ گئی ہیں۔ ایسی چیزیں نماز میں بھی آ گئی ہیں، اور تو اور آپ یہ دیکھو کہ کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھو۔ کبھی آپ اذان سنو تو ایک نے جب یا رسول اللہ کہہ دیا تو دوسرے نے کہا کہ یہ کافر ہے، تو اس نے کہا کہ تم یا رسول اللہ نہیں کہتے ہو لہٰذا تم کافر ہو۔ اور یہاں پر جتنے لوگ ہیں ان میں یا رسول اللہ کہنے والے بیٹھے رہیں اور باقی نکل جائیں، تو دوسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ پڑھنے والوں کو باہر نکال دیا جائے، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا گناہ ہے بلکہ شرک ہے۔ اللہ کو پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کچھ بیماری کا تو پتہ ہو تاکہ اس کا علاج کر کے بچا جا سکے، تو ایک نے دوسرے کو کافر کہہ دیا اور دوسرے نے پہلے کو کافر بنا دیا۔ یہ تو حساب کا سوال بنا ہوا ہے کہ کس طرح کا کافر اور کس طرح کا مومن۔ جو کام کافر کے ساتھ ہوتا ہے وہی کام مومن کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ ایمان والی بات تو نہ ہوئی، مرنا اور زندہ ہونا تو دونوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہندو بھی روتا ہے اور مسلمان بھی روتا ہے۔ جب آپ روتے ہیں تو کیا آپ کے آنسو مسلمان آنسو ہیں اور ہندو کے آنسو ہندو ہیں؟ اور یہ سب آنسو مرنے والے ہیں۔ وہ کام جو زندگی میں آپ کرتے ہیں وہی کام کافر بھی کرتا ہے۔ آپ ایسے کاموں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ لہٰذا پیدائش اور موت پر کوئی بحث نہیں ہے، آپ کے رونے یا ہنسنے پر بھی بحث نہیں ہے۔ ہر انسان کو بھوک لگتی ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے، اس پر بھی کوئی بحث نہیں ہے۔ بیٹیاں آپ بھی بیاہتے ہو، ہندو بھی بیاہتا ہے، بیٹا بیاہ کر ہندو بھی گھر میں لاتا ہے اور مسلمان بھی، اس میں بھی فرق نہیں۔ پیسے آپ بھی گنتے رہتے ہیں اور ہندو بھی گنتا رہتا ہے، بلکہ ہندو زیادہ گنتا رہتا ہے، اور یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آنے والے وقت کا آپ کو بھی انتظار ہوتا ہے اور ہندو کو بھی انتظار ہوتا ہے، تو پھر کون سی ایسی بات ہے جو مسلمان میں ہے اور ہندو میں نہیں ہے؟ وہ آپ بتائیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دعائیں اور آرزویں مسلمانوں کی ہیں اور وہی آرزویں ہندوؤں کی ہیں اور کافروں کی بھی ہیں۔ ہندو یا کافر اس طرح تو مسلمان ہونے سے رہا۔ مسلمان کہتا ہے کہ یا اللہ ایک اچھا مکان دے، اور یہ کہ میں ایک اچھا مکان بناؤں گا، اور کافر کے پاس پہلے سے اچھا مکان ہے اور آپ کا خیال ہے کہ اچھی زندگی ہونی چاہیے، اور کافر کے پاس پہلے ہی اچھی زندگی ہے۔ ہمارے پاس ہسپتال اچھے ہونے چاہیے اور وہاں کافروں کے پاس بہت اچھے ہسپتال ہیں، اور یہاں سے لوگ علاج کرانے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ بچہ یہاں بھی ویسے پیدا ہوتا ہے جیسے امریکہ کے ہسپتالوں میں۔ بچوں کے لیے تعلیم اچھی ہونی چاہیے تو وہاں ان کافروں کے پاس تعلیم اچھی ہوتی ہے۔ یہاں مستقبل اچھا ہونا چاہیے تو ان کے پاس بھی مستقبل اچھا ہے۔ یہاں اخبار ہونا چاہیے تو اخبار وہاں بھی چھپتا ہے۔ یہاں جمہوریت ہونی چاہیے، وہاں بھی جمہوریت ہے، بلکہ آپ نے جمہوریت کا پورا نام سنا نہیں۔ اس کا پورا نام یہ ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، یعنی عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کی جانب سے۔ تو یہ ڈیموکریسی یورپ میں آئی اور وہاں سے چلتی ہوئی ہمارے پاس آ گئی، اور یہی ہمارے فیل ہونے کی وجہ ہے کہ ہم اکثریت کا فیصلہ نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اکثریت بے وقوف ہے۔ اور اگر آج اکثریت سے پوچھا جائے کہ پاکستان میں اسلام ہونا چاہیے تو اکثریت یہی کہے گی کہ پاکستان میں اسلام نہیں ہونا چاہیے، جبکہ جمہوریت میں اکثریت کا فیصلہ مانا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی پیغمبر اکثریت کے فیصلے سے نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے اکثریت کا فیصلہ تو نہیں لیا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا یہ ووٹ سے ہوا؟ کسی پیغمبر نے ووٹ نہیں لیے، کسی ولی اللہ نے ووٹ نہیں لیے، اور کسی امام نے ووٹ نہیں لیے۔ دین کے جتنے بھی درجے ہیں وہ کسی نے ووٹ سے حاصل نہیں کیے۔ ووٹ سے اس علاقے کا غوث آپ نہیں بنا سکتے۔ غوث کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ تو اسلام کی جمہوریت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ جو مرتبے مغرب سے آتے ہیں وہ آپ لوگ چھوڑ دیں۔ جمہوریت کے فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ تو یہ جمہوریت کی طرف سے آتے ہیں۔ تو ووٹ کافر بھی دیتا ہے اور مسلمان بھی دیتا ہے۔ پھر آپ بتائیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر آپ مسلمان کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، وہ آپ بتائیں۔ یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو مسلمان میں ہے اور کافر میں نہیں ہے؟ تو وہ ہے ایمان۔ ایمان سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس ایمان ہے لیکن آپ کو اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ جس بس میں آپ بیٹھتے ہیں وہ کافروں کی بنائی ہوئی ہے۔ جہاز میں بیٹھ کر حج کراتے ہو اور ان کی چیزیں خریداتے ہو جو مسلمان نہیں ہیں۔ تقریباً چیزیں کافروں کی بنی ہوئی ہیں اور وہ آپ استعمال کرتے ہیں، تو پھر فرق کیا پڑا؟ آپ کے ایمان کا یہ حال ہے کہ آپ کا ایمان دنیاوی شے مانگتا ہے۔ آپ وہ چیز بتائیں جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ آپ مسلمان ہیں اور وہ کافر ہیں۔ آپ کے سارے دل میں اسلام کا کچھ نہ کچھ تو واقعہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سب قصہ کیا ہے؟ جب تک یہ ساری بات آپ کو سمجھ نہ آئے
تب تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ سارا واقعہ کیا ہے۔ اب یہاں پر لوگوں نے سوال شروع کر دیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں درود شریف بھیجتا ہوں اور تم لوگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ یہ بات صحیح ہے نا؟ پھر لوگوں نے سوالات شروع کر دیے کہ اللہ درود کس طرح بھیجتا ہے اور وہ کیا الفاظ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اس میں اضافہ فرما اور سلامتی بھیج۔ اللہ تعالیٰ خود درود بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مومنوں تم بھی درود بھیجو، تو سب درود بھیجیں۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر خود کیسے درود بھیجتے ہیں؟ انداز تو وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی۔ تو نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور کہتے یہ ہیں کہ نماز میں اگر غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نماز فسق ہو جاتی ہے، مگر نماز میں کتنے ہی اور غیر اللہ کے نام آتے ہیں۔ نماز میں آپ کے ماں باپ کا نام آتا ہے، درود شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے، ان کی آل کا نام آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، آل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اعتراض کرنے والے ان سب کو غیر اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن اسی کا نام نماز ہے۔ تو نماز تو بنتی ہی غیر اللہ سے ہے۔ ان کو آپ غیر اللہ کہتے ہیں، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ یہ عین اللہ ہے۔ جب یہ واقعات واضح ہوتے ہیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ تو آپ نماز کو بھی اللہ کی نماز سمجھ کر پڑھیں۔ نماز میں جتنے لوگوں کا ذکر آتا ہے ان کے ذکر کے باوجود اللہ اللہ ہے اور باقی سب غیر اللہ نہیں ہے، کیونکہ غیر اللہ وہ ہے جس کا نماز میں ذکر نہ ہو۔ گمراہ یہ کہے گا کہ اگر نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور آ جائے تو نماز ختم ہو گئی، بلکہ نماز میں ذکر نہ آئے تو ختم ہو گئی۔ اگر نماز میں درود نہ پڑھا جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو نماز میں جو درود شریف ہے یہ عباد الصالحین ہے، جس کی ذات کا ذکر قدرت کی طرف سے حکم کے طور پر آ رہا ہے، تو ان کا ذکر جو ہے یہ عین اللہ ہے، یہ اللہ کے ذکر میں شامل ہے اور یہ اللہ کی نماز میں شامل ہے۔ تو اللہ کی عبادت میں انسان کا ذکر شامل ہو گیا۔ ذکر کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کا نام کثرت سے لیا جائے تو یہ نام شامل ہو گیا۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ آپ قرآن پاک شروع کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کا ہی ذکر کرتا ہے۔ شروع میں فرمایا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ان کا یہاں تک ذکر ہے کہ وہ لوگ کیا کھاتے تھے اور کیا پیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، عصا کا ذکر ہے، سانپ کا ذکر ہے، گائے کا ذکر ہے، گائے کے بچے کا ذکر ہے، مچھلی کا ذکر ہے، پیغمبر کو مچھلی کا نگل لینا اور پھر پیغمبر کا زندہ ہو جانا، یہ سب انسانوں ہی کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، صالحہ علیہ السلام کا ذکر ہے، بلکہ بے شمار انسانوں کا ذکر ہے، بے شمار واقعات ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ سارا ہی ذکر انسان کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کمال سے ان واقعات کو بیان کرتا ہے کہ انسانوں نے فریاد کی، انسانوں پر مصیبت آ گئی اور ظالموں کو برباد کر دیا گیا۔ یہ سب اگر غیر اللہ ہوتا تو اللہ کہتا ہے کہ ان کا ذکر نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ سلام علی نوح، یعنی ہم نوح علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں۔ اگر نوح علیہ السلام پر اللہ سلام بھیج رہا ہے تو یہ غیر اللہ کیسے ہو گیا؟ میرا مطلب ہے کہ جس پر اللہ سلام بھیجے وہ غیر اللہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ جس پر درود شریف بھیج رہا ہے وہ غیر اللہ کیسے ہو گیا؟ یہ سب کم عقل لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں۔ لوگ قرآن پاک تو پڑھتے نہیں ہیں، اور جب قرآن پاک پڑھا کرو تو اس کو دیکھا کرو، غور کیا کرو اور تدبر کیا کرو۔ قرآن پاک میں جتنا ذکر ہے سب انسانوں کا ہے، اور یہ کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ مسلمان جو ہے یہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کفار کے لیے لکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن پاک میں بشارتیں لکھی ہوئی ہیں، اور آپ لوگ ہو کہ غیروں سے، کفار سے مروب ہو اور مانتے نہیں ہو، تو عذاب کن پر آنے والا ہے؟ جھوٹوں پر، اور مسلمان جو ہے وہ تو جھوٹا ہوتا نہیں ہے۔ اب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو تو عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا سارا کمال یہ ہے کہ وہ تبارک اللہ احسن الخالقین، وہ بہترین تخلیق کرنے والا ہے، بیسٹ آف دا کریٹرز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے خوبصورت کائنات بنائی اور اسے مرکہ جمال بھی بنایا، اور اس کائنات میں سب سے بہتر جو چیز بنائی ہے وہ عین انسان بنایا ہے۔
اس کے ہاں انسان ہی کا سارا ذکر ہے، جس کو آپ غیر اللہ کہہ رہے ہو۔ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کمال کریشن ہے، کمال کی تخلیق ہے، اس نے انسان کو بنایا، اور اب انسان کا ذکر کرے تو یہ غیر اللہ نہیں ہے۔ غیر اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ سے روکے، چاہے وہ مسلمان ہی ہو۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ سے روک رہی ہے وہ غیر اللہ ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ کی طرف لے کر جا رہی ہے وہ عین اللہ ہے۔ بے شک آپ اسے عین اللہ نہ کہو، لیکن اسے قاصد فی اللہ کہو، ضرور کہو جو اللہ کی راہ پر لے جانے والا ہو۔ تو ان لوگوں کا ذکر کرنا ناجائز نہیں ہے جو اللہ کی راہ دکھانے میں معاون ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کا مقصد چاہے کوئی بھی ہو وہ غیر اللہ ہے۔ تو اس لیے عین اللہ کیا ہوا، غیر اللہ کیا ہوا، ولی اللہ کیا ہوا، محب اللہ کیا ہوا، ید اللہ کیا ہوا، وجہ اللہ کیا ہوا۔ آپ یہ سب غور سے دیکھ لیں۔ وجہ اللہ کیا ہوا، وہ انسان جس کو دیکھتے ہی اللہ کریم یاد آ جائے اسے کیا کہیں گے، وجہ اللہ، وہ اللہ کا چہرہ ہو گیا، اور جس کو دیکھتے ہی قوت یاد آ جائے وہ ید اللہ ہو گیا، اور وہ ولی اللہ ہو گیا، جس کو آپ کہیں کہ اب ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں، لہٰذا ہمیں ڈر کوئی نہیں ہے۔ جب یہ ید اللہ ہو گیا تو پھر اللہ ہی اللہ ہو گیا، اور طاقت آ گئی۔ اس لیے یہ سارے واقعات تو موجود ہیں، پھر بھی آپ غور نہیں کرتے ہو۔ آپ غور کریں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بات سکھائی ہے، کہ ید اللہ، ولی اللہ اور غیر اللہ کیا ہے۔ یا آپ لوگوں نے بلا سبب سب جھگڑے بنا دیے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں یہ کائنات ہی نہ بناتا، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی۔ تو کائنات جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا رزلٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اول اور یہ کائنات دوم۔ اب آپ بتائیں کہ غیر اللہ کیا ہوا اور عین اللہ کیا ہوا۔ تو پہلے اللہ ہے اور پھر کوئی وجہ تخلیق بنے گی، تو وجہ تخلیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اللہ کے بعد کون سی ذات ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب اللہ کا درود کیا ہے، وہ اللہ محبت میں ہے۔ اللہ پاک نے اپنا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنایا اور پھر اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اب آپ بتائیں کہ پہلے محبت ہوتی ہے یا کہ پہلے محبوب ہوتا ہے؟ اب یہ آپ کو پتہ نہیں کہ پہلے کیا ہوتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور ان کی خوشنودی کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی، اور یہ کائنات جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے ہے۔ تو اس کا راز یہ ہے کہ جس شخص نے کائنات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دیکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، وہ اس کائنات کے راز کو پا گیا۔ اب کسی اور وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگ تو صرف یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کچھ پیسے ہی دے دو، کچھ اور ہی دے دو۔ اللہ تعالیٰ خود ہی ان سارے واقعات کو بہتر فرمائے گا، اور چلتے چلتے کچھ اور ہی معاملہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سے آپ لوگ کچھ لینے کے لیے، یعنی پیسہ لینے کے لیے، ضروریات دنیا لینے کے لیے اور بیوی لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ آپ کو یہ سب کچھ اس سے ہاتھ نہیں آیا، لہٰذا اب یہ دعا کے ذریعے لینا چاہتے ہو، اور ادھر کافروں نے کمائیاں کی ہیں اور اس کے لیے محنتیں کی ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز نہیں دیتا۔ کافر وہ چیز مانگتے بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ چیز محنت سے حاصل کر لیتے ہیں۔ تو آپ اللہ سے وہ چیز مانگیں جو مومن اور کافر میں فرق کرنے والی ہے، کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز دے جو کافر اور مومن میں فرق کرنے والی ہو، تاکہ لوگ مجھے کافر نہ کہیں۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ دعا مانگنی چاہیے، تو یہ ضرور لکھا ہوا ہے، اور دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ اگر مسلمان دعا مانگے تو اسے کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ آپ ہی بتائیں۔ اگر ہر چیز ہی مانگنی ہے تو ہر چیز مانگو، بہترین مانگو گے تو بہترین ملے گا، یعنی دی بیسٹ مانگو گے تو دی بیسٹ ملے گا۔ اور یہ کائنات تو چیزوں سے بھری پڑی ہے، اور یہاں آپ نے چیزیں استعمال کرنی ہیں۔ پیسے کیا کرنے ہیں؟ استعمال کرنے ہیں۔ مکان کیا کرو گے؟ استعمال کرو گے۔ مکان میں ایک شے کو آپ نے استعمال کرنا ہے،
اور یہ مکان زندگی گزارنے کا وسیلہ ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک سایہ دار درخت ہے، مگر آخر اس کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ وجود ذریعہ ہے اور یہ روح گھوڑا ہے۔ جب گھوڑا اڑ جائے گا تو وجود ختم ہو جائے گا، خود بخود لاغر ہو جائے گا، تو مکان آپ کو چھوڑ دے گا اور آپ مکان کو چھوڑ دیں گے۔ ایک درویش نے نیا مکان دیکھا تو کہا کہ یہ مکان تم نے غلط بنایا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہتا ہے کہ اس میں فالٹ یہ ہے کہ چارپائی کیسے نکلے گی، کیونکہ دروازہ تو آپ نے چھوٹا بنایا ہے، اس کا دروازہ تو پھاٹک ہونا چاہیے۔ پوچھا کیوں؟ تاکہ آپ کی چارپائی سلامت نکل سکے، آسانی سے چارپائی اٹھا کر لے جائی جا سکے۔ دروازے کم از کم اتنے کھلے ہونے چاہیے۔ یہ بات عین حقیقت ہے۔ دروازے کی کیا حقیقت ہے کہ اس سے بندہ بھی جائے اور چارپائی بھی جائے اور چارپائی نکل بھی سکے۔ تو جس کمرے یا مکان سے چارپائی ہی نکلنی ہے، اس کمرے میں کیا جانا اور کیا نکلنا، اور یہی زندگی کا انجام ہے۔ اسلام نے یوں ہی نہیں یہ راز کہا کہ یہاں رہنے کی تمنا کفر ہے اور یہاں سے نکلنے کی تمنا کو اسلام کہا۔ آخرت پر یقین رکھنے والے کو مسلمان کہا گیا اور اس زندگی پر یقین رکھنے والے کو کافر کہا گیا، یعنی وہ آدمی جو اس دنیا کو اپنے لیے سمجھتا ہے اس کو کافر کہا گیا ہے۔ کافر ظاہری شان و شوکت کا قائل ہے اور مومن آخرت کا خیال رکھتا ہے اور آخرت کا قائل ہے۔ مومن ایک اور زمانے کا خیال رکھتا ہے، وہ بزرگوں کا خیال رکھتا ہے، اور کافر جو ہے وہ کسی شے کا خیال نہیں رکھتا ہے، چاہے وہ اجتماعی ہو، وہ صرف اپنے آپ کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو اس فرش اور عرش کا مالک ہے اور انسانوں پر حکم چلاتا ہے، یعنی زمین والوں پر حکم فرماتا ہے، اور اب زمین والا انسان جو ہے وہ کسی شے کو نہیں جانتا۔ مسلمان اپنے خالق کا حکم جانتا ہے، مانتا ہے، جو غیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، حالانکہ اللہ سامنے نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈرتا رہتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد سے باہر اللہ نہیں ہوتا۔ وہ آدمی جو اللہ کو نہ جاننے کے باوجود ڈر گیا وہ ایماندار ہے۔ تو ایماندار کون ہے؟ وہ آدمی جو اللہ کو دیکھے بغیر ڈرے۔ تو وہ آدمی جس نے اللہ کو اللہ کہہ دیا اور اس کو مانتا رہا، اللہ نظر نہیں آیا لیکن وہ مانتا رہا اور ڈرتا رہا، اس آدمی پر اللہ کا رحم ہوتا ہے۔ اس لیے صرف ایمان کی اصلاح چاہیے۔ اللہ سے ڈر کر نیکی کرنے والا ہی اللہ کے قریب ہے۔ ایمان کی اصلاح ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ عرض یہ ہے کہ وجدان کیا چیز ہوتی ہے؟ میرے خیال میں وجد وہ کیفیت ہوتی ہے جس کا بظاہر کوئی سبب نہیں ہوتا ہے۔ اس چیز کو بغیر سبب کے تسلیم کرنا تو چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ اسے سوچنا بھی چاہیے۔ مثلاً کوئی کہے کہ میرا خیال ہے کہ آسمان گرنے والا ہے، تو پھر وہ سوچے گا کہ آسمان کے ستون تو بہت پکے ہیں اور یہ کیوں کر گرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر چھت گرنے کا خیال آ جائے تو خیال کو صاف کر لو، لیکن بندے کو اندر سے ڈر لگتا ہے، وہ کچھ محسوس ہونا جس کی بظاہر وجہ کوئی نہ ہو، اس کو انٹیوشن یعنی وجدان کہا گیا ہے۔ مثلاً رات کو وجدان ہوتا ہے، رات کو جاگنے والے میں کیفیت پیدا ہوگی جس سے وہ آگاہ ہوگا۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ جتنی بوٹیاں ہیں اور جو ان کی دوائیاں ہیں ان کی کیفیت سب وجدانی معاملہ ہے۔ پہلے یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ بوٹی کی کیا تاثیر ہے، تو وہ بزرگ وہاں پر گئے اور بوٹیوں کی تاثیر سے آگاہ ہوئے، پھر کہا یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ بوٹی اس کام آئے گی، وہ اسی کام آئی۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ اس بوٹی کا راز یہ ہے، تو ویسا ہی ہوا۔ گویا کہ ان واقعات کی آگاہی یا ان واقعات کا علم ہونا وجدان ہے، کیونکہ بظاہر علم کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور یہ ایک باطنی حص ہے جو عام طور پر محسوس نہیں ہوتی، اور یہ کسی نہ کسی کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ مثلاً ایک بزرگ لیکچر دے رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں یا واعظ کر رہے ہیں یا خطبہ دے رہے ہیں، اور پھر وہاں سے آواز آئی کہ لو بھائی دشمن آ رہا ہے، آپ خیال کرو وہ آواز اس نے نہیں دی بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس بزرگ کی وجہ سے سب کو بچا دیا گیا۔ ایک ایسی آواز جو بجلی کے بغیر حرکت کرے اور پہنچ جائے، اور یہ بغیر کسی ذریعے کے اور بغیر کسی نگاہ کے پہنچ جائے، تو یہ وجدان کی تعبیر ہے۔ اور یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ اس کے کتنے معنی ہیں، جیسے مکاشفہ اور انکشاف ہے۔ مثلاً ایسا لگتا ہے کہ کوئی واقعہ ہونے والا ہے اور دل تنگ ہے تو کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ حاصل نہیں ہے، جب آپ اس پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے ہیں تو خاموش ہو جائیں، آپ اس کے لیے جلدی نہ کریں۔ آپ امیجینیشن یعنی تصور کو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی چیز امیجن ہو
تصور میں ہو، اور پھر تصور جو ہے وہ مشاہدہ بن سکتا ہے۔ جب تصور مشاہدہ بن جائے تو اس کو وجدان کہتے ہیں، یعنی وہ شخص کہتا ہے کہ پہلے تو یہ خیال آیا کہ ایسا ہو، اور وہ خیال یک لخت سامنے آ گیا تو وہ کہنے لگا کہ ایسا تو سوچا تھا کہ ایسا ہوگا، تو ایسا ہونا جو ہے یہ تصور بن جاتا ہے، اور پھر خیال مشاہدہ بن جاتا ہے۔ یہ وجدان ہے، یہ بعض اوقات قریب اور بعض اوقات دور کی خبر لاتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ کا وجدان کہتا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو اقبال رحمۃ اللہ کو کیسے پتا ہے کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی؟ یہ وجدان ہے۔ وجدان سے اس نے کہا کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور پھر یہ کہا کہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ تو اقبال رحمۃ اللہ کو کیسے پتا ہے کہ آسمانوں پر ان کی بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ وہاں ذکر ہو رہا تھا، اور یہ سارے کا سارا واقعہ وہی بیان ہے۔ تو انسان جب بہت صاف ہوتا ہے تو آنے والا واقعہ اس کی روح پر چمک جاتا ہے، اور دل کے آئینے پر اس کی تصویر آتی ہے، اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ کچھ لوگوں کو پہلے سمجھ آ جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو واقعے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی، یعنی وہ واقعہ ہو گیا لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ مثلاً پاکستان بن گیا لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ بات کو قبل از وقت جان لیتے ہیں، کچھ لوگ بات آئے تو جان لیتے ہیں، اور کچھ بات جاننے کے بعد بھی نہیں جانتے۔ تو یہ آپ کے تصور پر انحصار کرتا ہے۔ جتنا زیادہ اپنے دل کو پالش کیا جائے اتنے جلوے زیادہ ہوں گے، لہٰذا آپ اپنے دل کو چمکدار بناتے جائیں، مزید چمکائیں اور صاف کرتے جائیں، تو پھر آئینہ اور کلیئر ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اب آئینے کی صورت دیکھو تو آئینے کے اندر ہی عکس آئینہ ہے، اور اس کے اندر جواہر ہی جواہر ہے۔ تو یہ اندر کا شیشہ صاف کرنے والی بات ہے، کیونکہ اندر صورت خود موجود ہے۔ تو وجدان جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے قلب کے اوپر آنے والے زمانے کا انکشاف ہو جائے۔ تو آدمی اگر کسی کام کے لیے مقرر ہوتا ہے تو اسے ہم خاص آدمی کہتے ہیں، یہ ڈیپیوٹیڈ بندہ ہوتا ہے، اور یہ آنے والے وقت سے کمیٹڈ ہوتا ہے، متعلق ہوتا ہے۔ اسے کہو کہ کیا حال ہے اور موسم کیسا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ موسم اچھا ہے، اور لوگ ہنستے جا رہے ہیں۔ پھر پوچھو کہ تو کیوں روتا جا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ تم ہنس رہے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں آخر کیا چیز ہے جس پر یہ لوگ ہنستے ہیں، بلکہ دنیا میں صرف غم ہی غم ہے، کوئی بھی اپنی خوشی سے دنیا میں نہیں آیا۔ تو رونے والے روتے جا رہے ہیں اور ہنسنے والے ہنستے جا رہے ہیں۔ ہنسنے والا کہتا ہے کہ مجھے تیرے غم پر نہیں بلکہ تیرے رونے پر ہنسی آ رہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے ہنسنے پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو دونوں صحیح ہیں، اور یہ وجدان کی کیفیت ہے۔ کسی نے کہا کہ دیکھو چاند ہو گیا ہے، آپ کو مبارک ہو، اور وہ خوش ہو گیا۔ کسی آدمی کا پین گم ہو جاتا ہے یا کوئی اور چیز گم ہو جائے اور وہ رو رہا ہو، اسے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کو مبارک ہو تو وہ آگے سے کہے گا کہ مبارک کس بات کی دے رہے ہو، میں تو پریشان ہوں کہ میرا پین گم ہو گیا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے کہ بس مبارک ہو، تو وہ پوچھتا ہے کہ وجہ کیا ہے، کہتا ہے کہ جو آپ نیا پین لوگے تو اس کے لیے مبارکباد دے رہا ہوں۔ تو روشن آدمی کے لیے ہر شے روشن ہے، اور غمگین آدمی کے لیے ہر شے غمگین ہے۔ ایک آدمی دریا کے کنارے بیٹھا رو رہا تھا، پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے کہ دریا جو ہے یہ پہاڑ کے آنسو ہیں، اور پہاڑوں پر اتنے بڑے آنسو ہیں، یہ سب کائنات رو رہی ہے اور روتی چلی جا رہی ہے۔ پھر دوسرا شخص کہتا ہے کہ کائنات کو دیکھو، اوپر بادل ہنستے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو ہر چیز کا روشن پہلو بھی ہے اور تاریک پہلو بھی ہے۔ اگر آپ اپنے دل کو روشن رکھیں تو اس کائنات کی روشنی آپ میں آ جائے گی۔ آپ اس روشنی کو وجدان کہہ لیں، اسے عرفان کہہ لیں یا گیان کہہ لیں یا انٹیوشن کہہ لیں، لیکن یہ عمل سے نہیں ملے گی، کسی کتاب سے نہیں ملے گی، یہ کسی پریکٹس سے حاصل نہیں ہوگی۔ اگر آپ پریکٹس کر لیں، کنسنٹریشن کر لیں، غور کر لیں تو تھوڑا سا گیان مل جائے گا، اور آپ اپنے کسی عمل پر غور کرتے جاؤ، لیکن جب اللہ چاہے گا تب آپ کو عرفان اور وجدان حاصل ہوگا۔ اور یہ کیفیت دل پر گزرتی ہے، اور یہ من کی
کی دنیا ہے. آپ کچھ پڑھیں تو کچھ حاصل ہو جائے گا. آپ اللہ تعالیٰ کے اسم کو دیکھتے جائیں، پھر کیا سے کیا ہو جائے گا. کبھی سرخ ہو جائے گا، پھر نور ہو جائے گا، اور پھر آپ نور کو دیکھتے جائیں، پھر یہ نور آپ کے دل پر نازل ہو جائے گا. لیکن آپ کو اس قابل بھی تو ہونا چاہیے. اللہ اگر چاہے تو یہ آسان بھی ہو سکتا ہے. وجدان اور عرفان دو طریقوں سے حاصل ہوتا ہے. ایک طریقہ تو اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ خود ہی پہنچ جائے. اب اللہ جس پر چاہے جو مہربانی فرما دے تو یہ اللہ کے کام ہے کہ وہ جس پر رحم کرے تو پھر اس پر رحم ہو جائے گا. آپ اللہ کا رحم مانگا کریں، پھر یہ مہربانی ہو جائے گی. آپ کی کتاب شب چراغ میں ایک نظم ہے، سن رہا ہوں میں دور کی آواز. اس میں بڑا وجدان ہے. عام طور پر وجدان پوئٹری میں آتا ہے، شاعری میں آتا ہے. وجدان کے معنی عام طور پر شعر کے ہیں، اور وہ شعر سلامتی کے پیمان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کا کلام اونچا ہوتا ہے. جس طرح مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ کو یہ کہیں گے کہ یہ خاص کلام ہے. وجد اور وجدان میں فرق کیا ہے؟ وجدان ایک کیفیت ہے، وجد ایک اور چیز ہے. وجد ایک جذبہ ہے. جب انسان یک لخت اپنے جذبات سے باہر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس پر وجد غالب آ گیا ہے. صاحب وجد ضروری نہیں ہے کہ صاحب وجدان ہو، بلکہ صاحب وجدان عام طور پر وجد سے گریز کرتے ہیں اور ہوش قائم رکھتے ہیں. صاحب وجد عام طور پر مجذوب ہو جاتے ہیں، اور صاحب وجدان مجذوب نہیں ہوتے. وہ جاننے کے باوجود عام طور پر خاموش رہتے ہیں. وہ ماہیت اشیاء کو جانتے ہیں، وہ نام سے اشیاء کو جانتے ہیں، اور اشیاء سے نام کو جانتے ہیں. وہ آواز کو پہچانتے ہیں، وہ آواز سے اشکال بنا لیتے ہیں، اور رنگوں سے آواز بنا لیتے ہیں، اور ہونے والے کا نہ ہونا دیکھ لیتے ہیں. وجدان جو ہے اشیاء اور واقعات کا ایک قسم کا ٹرانسلیٹر ہے. ان کے تعلق کی وضاحت ہے. ایک صاحب وجدان نے ایک دن دیکھا کہ شہر پر چیلیں اڑ رہی ہیں تو کہنے لگا کہ لوگوں سے کہو کہ شام کو گھروں کے دروازے بند رکھنا، کیونکہ کوئی مصیبت نہ آ جائے. حالانکہ صرف چیل اڑ رہی ہے، اور اس سے ان واقعات کا کیا تعلق ہے؟ تو قدرت کے واقعات سے ان کو ساری بات کا پتہ چل جاتا ہے. شہر میں اگر گدھ اڑ رہے ہوں تو وہ کہتا ہے کہ شہر میں گدھ بڑے منڈلا رہے ہیں، کہ ضرور کوئی موت آ رہی ہے. مثلاً اگر کوئی 6-7 سال کا چھوٹا بچہ دانائی کی باتیں کرنے لگ جائے تو سب حیران رہ جاتے ہیں. مثلاً ماں اسے گلاب کے پھول لا دیتی ہے کہ بیٹا یہ پھول لو، تو بچہ کہتا ہے کہ میں پھول ضرور لیتا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ مرجھاتے نہیں ہیں، یہ پھول مرجھا جائیں گے تو میں پھر کیا کروں گا. ماں اس کی باتیں سن کر حیران ہو جائے گی کہ اس نے یہ کیا بات کی ہے کہ میں ضرور یہ پھول پسند کرتا اگر یہ مرجھانے والی چیز نہ ہوتی. یہ حیرانی اس لیے ہوتی ہے کہ بات اس کی عمر سے زیادہ ہے، اور یہ واقعہ دنیا میں ہوا، اور ماں نے یہ واقعہ لکھ کر رکھ دیا. ایک دن بچے نے اپنی امی ابو کی بات سن لی کہ بیوی میاں سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے بچے بہت زیادہ ہیں، کمائی کے لیے کچھ اور کرنا چاہیے. وہ ماں باپ بہت پریشان تھے. وہ جو دانا بچہ تھا وہ اپنے بھائیوں سے کہتا ہے کہ ہم نے ماں باپ کو آسانی دینی ہے، تو انہوں نے درخت کے ساتھ رسی باندھی اور اس کے ساتھ لٹک گئے، اور ساتھ ہی ایک پرچی لکھ دی کہ ہم جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم بہت سارے ہیں. یعنی اے ہمارے ماں باپ، آپ کا یہی مقصد تھا جو ہم نے حل کر دیا ہے. تو اس بچے نے اپنے دماغ سے اس کا حل نکال لیا. اس لیے جب بچہ عمر سے زیادہ طاقت والا ہو تو یہ خطرے کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گیان ہے، علم ہے، وجدان ہے، اور اس بات کو جاننے والے جانتے ہیں. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے طلب کیا اس نے پا لیا، حاصل کر لیا. وجد کر کے انسان حاصل کرتا ہے. کبھی کبھی محبوب اور طالب کے درمیان رشتہ جو ہے اس کی وجد کی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ اور مقام ہے. وجدان سے علم اور آگہی ہوتی ہے، اور وجد جو ہے وہ خیال کا پا لینا ہوتا ہے، یعنی کنسنٹریشن. کیا وجدان کو علم کی طرح پھیلایا جا سکتا ہے؟ یہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. ان کو درجے اور مرتبے دیے جاتے ہیں کہ یہ تیرا کام ہے اور وہ تو نے کرنا ہے. کسی کو کہا جاتا ہے کہ سٹیج پر چڑھ جا، اور کسی سے کہا جاتا ہے کہ تم ممبر پر بیٹھ جا، اور سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں. ان کو اپنے اپنے درجے کے مطابق علم دیا جاتا ہے. جس طرف سے وجدان آتا ہے اس کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرو. یعنی جس کو لنگر ملتا ہے وہ مہمانوں کو بلائے گا، اور ضرور بلائے گا. کیا میرا لنگر منظور ہو گیا ہے؟ جو انعام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کا انتظام کبھی بند نہیں ہوتا. جس شخص کو گانا مل گیا
یعنی جس شخص کو گانے کا شعبہ مل گیا تو وہ سامعین کو آواز دے گا کہ آؤ آج شام کو گانا ہوگا، کیونکہ اس کو گلا ملا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو نعمت ملتی ہے وہ نعمت بانٹنے کا حکم ہوتا ہے۔ بعض جاننے والے لوگ تو دنیا میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں، تو یہ علم کا انقلاب ہو سکتا ہے، اور یہ جاننے والوں نے، وجدان والوں نے کیا ہے۔ ابھی کچھ عرصے کے بعد اس پر کتابیں چھپ جائیں گی۔ مثلاً قرآن پاک میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، تو اس لفظ کے اندر کتنی سائنٹیفک طاقت ہے اور پتہ نہیں کتنی ایٹامک پاور ہے کہ جس نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اب سائنسدان اس پر ساری ریسرچ کریں گے کہ وہ کون سی بات ہے کہ جس سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سی خاص ریز نکالی کہ جب یہ ریز، یہ کرنیں آگ میں سے گزریں گی تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو اس کلام سے یہ ریز نکلی ہیں جنہوں نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ جب پتہ چلے گا تو پھر ہر شے صاف نظر آئے گی۔ تو لفظ میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ لفظ انسان کو مار دیتا ہے اور انسان کو زندہ کر دیتا ہے۔ لفظ بیمار کر دیتا ہے، لفظ ہوشیار کر دیتا ہے، لفظ بیدار کر دیتا ہے، لفظ انسان کو بزدل کر دیتا ہے اور لفظ ہی بہادر بنا دیتا ہے۔ تو الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ آپ لوگ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، چلو تسبیح کرو، اور آواز اثر کر جاتی ہے۔ تو کون سی آواز کی کیا طاقت ہوتی ہے، اس پر بھی سائنسدان پریشان ہوئے پڑے ہیں۔ ابھی کتابیں آنے والی ہیں اور مطلب یہ ہے کہ آپ حیران ہی ہو جائیں گے، اور یہ ساری بات سائنٹیفک ہوگی۔ اگر ایک انسان وظیفہ پڑھ رہا ہے تو وہ اتنے الفاظ پڑھ لیتا ہے کہ پھر اور تسبیح شروع ہو جاتی ہے۔ وہی لفظ عذاب بھی ہے اور وہی لفظ ثواب بھی ہے۔ وہی لفظ دشمن کے لیے عذاب بن جائے گا اور وہی لفظ مسلمان کے لیے رحمت بن جائے گا۔ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ایک آدمی نے وظیفہ پڑھا، ایک لفظ پڑھا، ابھی اللہ پڑھا ہی تھا تو درختوں کے پھل نیچے گر گئے۔ تو اس کے پیر صاحب نے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ خود بخود ہی پھل نیچے گر پڑے تھے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھ کر کام کیا کرو۔ تو یہ تو نیت کی بات ہے جو لفظ کی طاقت بن جاتی ہے۔ کیا ہے؟ لفظ وہی ہوتے ہیں اور تاثیر بدل جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس سب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر بندہ بدل جائے تو لفظ اپنی نوعیت بدل جاتا ہے، اپنا کام کر جاتا ہے۔ توحید اللہ کی طاقت ہے اور اس کا فنکشن کسی اور کے پاس ہوتا ہے اور وہ خود ہر جگہ موجود ہے۔ مجذوب کا اپنا فنکشن کوئی نہیں ہوتا، بلکہ مجذوب کسی اور کا فنکشن ہوتا ہے۔ یہ پاور ہے اور پاور خود اندھی ہوتی ہے جو اس کو استعمال کرا دے۔ اس کو کوئی بتائے کہ یوں کر دے تو وہ ایسے کر دیتا ہے۔ مجذوب صرف اپنے محبوب کے مطابق چلتا ہے اور اس کو کچھ نہیں چاہیے۔ تو صاحب وجدان جو ہوتا ہے وہ حکم کے مطابق چلتا جاتا ہے اور اس سے کام کرایا جاتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ نہیں، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ کی نسبت نہ ہو۔ مثلاً قادری نسبت ہے، چشتی نسبت ہے اور نقش بندی نسبت ہے۔ یہ سب ٹریننگ کا حصہ ہیں اور ٹریننگ کا انداز ہے۔ اگر آپ کو ان کی بات سمجھ آ جائے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قادری سلسلہ ہے۔ حالانکہ سلسلے سارے ایک ہی ہوتے ہیں، کیونکہ سارے سلسلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایک مزاج ہے اور آگے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج الگ الگ ہیں، اور سب کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ پھر مختلف مزاج بنے اور ہر مزاج کا اپنا رنگ ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ وحدت جو ہے اس میں کثرت ہے۔ بعض اوقات آپس میں مزاج نہیں ملتے، اب ایک نام رکھا گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرا مطلب ہے کہ سارے صحابہ ہی صدیق ہیں، سارے سچے ہیں، صالح ہیں۔ اسی طرح اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ، تو وہ سارے اولیاء سب ولی ہیں۔ آگے پھر ان سب کی اپنی اپنی صفات ہیں۔ اس طرح نسبتیں آگے چلتی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو نسبت کا سلسلہ لمبا ہوتا گیا ہے، یہ بات سے بات چلی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس نے بھی اللہ کو دیکھا۔ وہ فیض آگے چلا تو پھر تعلیم بدل گئی۔ جس کو رحم دیا وہ رحمت میں چلتا جا رہا ہے، مگر اسی فیض کی نسبت میں ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے وہ سب ایک درجہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ تو یہ بات اس نے آنے والے کو بتائی۔ پھر آگے چلتے چلتے کئی کڑیاں ہو گئیں اور اب وہ فیض جو ہے وہ آپ لوگوں تک آیا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کل فیض ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ فیض 100 وسیلوں سے پہنچا ہے تو اس کو شجرہ کہتے ہیں۔
شجرے میں ایک نام لکھا ہوگا کہ ان کی فلاں سے بات ہوئی اور فلاں نے فلاں سے بات کی، اور پھر کئی ناموں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی آ گیا، تو یہ شجرہ ایسے بنتا ہے۔ اور ان سب سلسلوں میں ایک جیسا ہی سلسلہ چلتا ہے۔ تو قادری جو ہیں انہوں نے قادری سلسلہ میں پرورش پائی، اور چشتی جو ہیں انہوں نے چشتی سلسلے میں پرورش پائی، اور نقش بندی نے نقش بندی سلسلے میں پرورش پائی۔ ان سب نے اپنے اپنے مزاج کی ٹریننگ حاصل کی، اور اہل حدیث والوں نے اپنے حساب سے پرورش پائی۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کریں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھیں اور ان کا آسرا لے لیں تو پھر سارے ہی کامیاب ہیں۔ مگر یہاں تو اپنی اپنی بولیاں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ تم اللہ کو تو کہتے ہو، دوسرا کہتا ہے کہ قادری سلسلہ افضل ہو گیا ہے، تیسرا کہتا ہے کہ ہمارا سلسلہ افضل ہے، چوتھا کہتا ہے کہ نقش بندی سلسلہ سچا سلسلہ ہے۔ ان کا مخالف کہتا ہے کہ اگر نقش بندی فلاح پا جائیں تو سمجھو کہ دوسرے تو پھر سب فلاح پا گئے۔ اور پتہ نہیں یہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں۔ بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اس لیے صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ ایک جگہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا اور ہم بھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی جلدی جلدی بھاگا ہوا آیا اور نیت کر کے نماز میں شامل ہو گیا۔ مولوی صاحب نے جب والضالین پڑھا تو سارے مقتدیوں نے بلند آواز سے آمین پڑھا، تو وہ آدمی جو تھا وہ کہتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نیت توڑ لی اور نماز چھوڑ دی اور بھاگ گیا۔ وہ مسجد سے ہی بھاگ گیا، کیا کہتے ہوئے؟ یہ کہتے ہوئے کہ میں کدھر پھنس گیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی تعلیم دے دی گئی ہے کہ اگر کوئی آمین کہے تو پھر آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت۔ کوئی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا۔ ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ، تو ایک اور نے کہا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو دوسرے نے اس کو کافر کہہ دیا۔ تو مولویوں نے اتنا بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ اس بگاڑ کو ختم کرائیں۔ اگر نیت اللہ ہے تو سب ٹھیک ہے، اور نیت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو سب ٹھیک ہے۔ آپ لوگ درمیان میں جھگڑا بند کر دیں۔ آپ لوگ اگر جھگڑا بند کر دو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وحدت جو ہے یہ کعبے کی ہونی چاہیے، وحدت اللہ کے نام کی ہی کافی ہے۔ تو اسلام وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا، بس اتنا اسلام کافی ہے، زیادہ اسلام نہیں چاہیے۔ آپ مسلمان کی تعریف کر لو، اللہ کو ماننے والا مسلمان ہے، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا مسلمان ہے، کتاب الہی کو اللہ کی کتاب ماننے والا مسلمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی اللہ کے ارشادات مانو، اور اپنے آپ کو بھی انسان مانو، اور اس اصلاح کا نام اسلام ہے۔ آپ لوگ اپنی اپنی اصلاح کرو، اور اصلاح کیا ہے کہ جتنا آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گئے اتنے ہی آپ بچ گئے، اور لمبی چوڑی کوئی کہانی نہیں ہے۔ جتنا قرب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اتنی بات بہتر ہوگی، اور یہ خیال دل میں اللہ کے حوالے سے رہے۔ یہ جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں یہ اسلام اور ایمان کی تبلیغ کے لیے ہے۔ اسلام میں اس طرح تبلیغ تو ہے ہی نہیں۔ آپ اپنی بچت کی بات کرو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فارمولہ لکھا ہوا ہو، مثلا جیسے ایک دوائی ہو تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں شامل کی گئی ہیں، اور اگر آپ وہ ساری چیزیں لے کر وہ دوائی بنانا چاہو تو آپ وہ دوائی اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک کہ موقع پر آپ کو کوئی استاد نہ ہو، یعنی اس دوائی کو بنانے کے لیے سکھانے والا استاد نہ ہو۔ تو نسخہ جو اسلام نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ موقع پر جو اس سے پوچھا جائے وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ اسلام کیا ہے۔ بہت کوشش کے باوجود اب تک ہمارے باطن کی اصلاح نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے کیا کریں؟ آپ نے اسلام کا فارمولہ ماں سے، باپ سے، استاد سے سیکھ لیا کہ یہ کلمہ پڑھو، اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مگر یہ انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ اس کا عمل کیا ہے۔ آپ دفتر میں ملازم ہو گئے تو کیا پہلے دن سے آپ دفتر کا کام سیکھ گئے؟ بات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانا کیسے جاتا ہے؟ جب وقت پڑتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب رب کو پکار۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ پرائے پیسے ہیں، آپ یہ نہ کھاؤ، تو اب یہ بات رب العالمین کی ہے، حکم ہے۔ جب تیرے پاس ناجائز پیسہ آ رہا تھا اور تو نے نہیں لیا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، صرف اس کی امید پر قائم رہا تو وہ تیرا رب ہے۔
تو پھر وہ آپ کو یہ راز بتا دے گا کہ اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ جہاں تمہارا نفس تم پر حاوی ہو اور کوئی فارمولہ استعمال نہ کر تو وہ تمہیں فارمولہ استعمال کر کے دکھائے گا۔ آپ کوئی عمل کرتے وقت یہ دیکھ لیا کریں کہ اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کو اسلام سے کم وابستہ دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور کیا بنے گا؟ اگر شہر میں کوئی چیز کم ہو جائے تو لازمی طور پر وہ چیز پریشیس ہوگی اور زیادہ قیمتی ہوگی۔ سونا کم ہے لہٰذا مہنگا ہے، اور اس کی افادیت یہ ہے کہ یہ آپ کی ذات کے لیے مفید ہے۔ جو علم آپ نے کتاب سے پڑھا ہے اس کی عملی شکل آپ نے دیکھنی ہے، اور یہ اس کی اصل افادیت ہے۔ ظاہری پہلو جو ہے اس کی بجائے باطنی پہلو دیکھنا چاہیے، اور اگر روحانی استاد آپ کو باطنی پہلو دکھائے گا تو آپ دیکھو گے وہ کوئی بات بتائے گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ باقی جو لوگ ہیں اس کے لیے سسٹم یوں نہیں ہے کہ کوئی فارمولہ بن جائے۔ فارمولہ چلانے کا ایک سسٹم ہے اور فارمولہ توڑنے کا ایک سسٹم ہے۔ اب اگر آپ فارمولے کی بات کر رہے ہیں تو یہ سسٹم فارمولہ توڑتا ہے، اور اگر یہ بھی ٹائٹ بن جائے تو پھر بات مشکل ہو جاتی ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ ایک بھی مشکل بات نہ ہو، لیکن آپ پھر مشکل بات کی طرف چل پڑتے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ایک بھی مشکل بات نہ ہو اور مضمون بھی مکمل ہو۔ اگر ایک نیک آدمی ایک علم لے کر بیٹھا ہے مگر کوئی بھی شخص وہاں تک نہیں پہنچا تو وہ انتظار کرتا ہے، پھر کسی وقت کوئی ایک اہل بندہ آ گیا تو پھر اس کو وہ علم منتقل ہو جاتا ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے اور باطل والوں کی خوبی یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی فیصلہ شریعت کا ہی ہوتا ہے۔ اگر 5 نمازیں ہیں تو یہ کسی صورت 4 نہیں ہو سکتی، اور اس میں کمال کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو طاقتور تھے اور صاحبان نسبت تھے کہا کہ ہمارا اسلام وہی پرانا ہی رہے گا۔ اس اسلام والے صرف مسلمان تھے، اور تب شیعہ بھی کوئی نہیں تھا اور سنی بھی کوئی نہیں تھا، بلکہ سارے صرف مسلمان تھے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ مسلمان اور وہ اسلام کب کا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا، اور وہ اسلام جو ہے وہ اب بھی وہی رہے گا۔ نماز وہی رہے گی، مسجد کی شکل تقریباً آلموسٹ وہی رہے گی، قرآن پاک وہی رہے گا، وہ رہتا ہی وہی ہے، آلموسٹ تقریباً سب کچھ وہی رہے گا۔ اب قریب کے لوگ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو راز کی بات سمجھاتے ہیں۔ یہ سب اختلاف اس لیے ہے کہ اجتماعی شکل بند ہے۔ جب اجتماع بنے گا تو اسلام بنے گا، اور کون سا اسلام بنے گا؟ وہ جو 1400 سال پہلے کا اسلام ہے۔ پھر لوگوں کو اصل وابستگی مل جائے گی۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں تو نہ جانے کیا کیا ہوتا رہتا ہے۔ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں کیا اس معاشرے کے ساتھ آپ کی قبر بنے گی؟ کیا وہ لوگ زندہ رہیں گے اور آپ مر جاؤ گے؟ یہ مصیبت ہی تو آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ رہتے ہیں ایک سوسائٹی میں اور مرتے الگ الگ ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یا تو معاشرے کو سدھارو یا پھر سب کو لٹکا دو تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں معاشرے میں وہاں جا کے کاروبار کرتا تو ان لوگوں کا انعام دیتا۔ تو سوسائٹی جو ہے یہ مجموعی عمل کرتی ہے، اور اسلام معاشرے کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، الگ الگ خواص کا نام لیتا ہے۔ کمال تو یہ ہے یہ آپ کا دور نہیں ہے، تو اس لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ سماج کو مانتے اور اسلام کو مانتے ہیں کیونکہ آپ تو مجبور ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ معاشرے نے آپ کو گنہگار کیا ہے کیونکہ سارے لوگ مال کھا رہے ہیں اور آپ بھی کھا گئے، آپ بھی پھانسی لگ گئے۔ میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فردن سب کی جواب دہی ہوگی، قبر میں سب علیحدہ جواب دہ ہوں گے، ہر فرد اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا۔ اس لیے اپنے عمل کی اصلاح ہونی چاہیے اور اس کے لیے دعا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور مہربانی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔